بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 مئی 2014۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ ہاں تمام حقیقتیں غیب میں ہیں، یعنی اللہ کا وجود، ملائکہ کا وجود، جنت کا وجود، جو حقیقتیں ہیں جن پہ ہم کو عقیدہ کہتے ہیں ہم، تو وہ سب حقیقتیں غیب میں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، تو ایمان کا مطلب ہے غیب پر یقین کرنا۔ تو غیب پر یقین کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے سنسیئرٹی کی، سنجیدگی کی۔ غیب پر یقین لانے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سنجیدگی۔ قرآن میں جو ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کا مطلب یہاں پر ہے بہت زیادہ سنجیدہ انسان۔ جو بہت زیادہ سنجیدہ انسان ہو اسی کے لیے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اس آیت پر غور کیجیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر الف لام میم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہد کا ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہی کتاب موعود ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں وعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پچھلی کتابوں، جو پچھلی کتب سماوی ہیں، بائبل وغیرہ، تو اس میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ ایک اور نبی آئے گا، ایک اور کتاب آئے گی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ الف لام عہد کا ہے، لیکن یہ اس سے مراد پچھلی کتابیں نہیں ہیں، اس سے مراد ہے انسان کی فطرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جس کتاب کو کا تقاضا کر رہی تھی وہ یہی کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا تقاضا انسان کی فطرت کر رہی تھی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن یہ ہدایت بنے گی ان کے لیے جو متقی ہوں۔ یہاں متقی کے معنی یہ شرعی معنی میں نہیں ہے غالباً، بلکہ یہ اس کے لغوی معنی میں غالباً ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ انسان، بہت زیادہ سنجیدہ ہوگا تب اس ہدایت کو پائے گا جس میں جو اس کتاب کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ دیکھیے، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سوال ہوتا ہے، کبھی شعوری طور پر، کبھی غیر شعوری طور پر، کہ میں کون ہوں، اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا پرپس کیا ہے میری لائف کا۔ 70-80 سال میں جیتا ہوں، پھر مر جاتا ہوں، تو کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے مجھے۔
یہ سب زندگی کے سوالات ہیں. ان سوالات کا جواب آپ جانتے ہیں کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں سے آواز نہیں آتی. تو ہر انسان کا پیدا ہوتا ہے ایک حیثیت سے کہا جائے کہ متلاشی انسان کی حیثیت سے. ہر انسان ان سوالات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی شعوری طور پر، کبھی غیر شعوری طور پر. تو یہ جو سوالات ہیں، انہی سوالات کے جواب کے طور پر یہ قرآن آیا ہے. اس معنی میں یہ ہے کہ الف لام عہد جو ہے، اسی معنی میں ہے کہ یہ کتاب تمہارے ان سوالات کا جواب دیتی ہے جس کو لے کر تم سوچتے رہتے ہو کہ میں کیوں پیدا ہوا، میرا پرپز آف لائف کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، میری کامیابی کیا ہے. یہ سب اس میں بتایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی طرف تمہاری فطرت میں تھی، جس کی تم تلاش کر رہے تھے، وہی کتاب ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ہر آدمی کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے اندر بے پناہ ڈیزائر ہے، بہت زیادہ خواہشیں ہیں. ہر آدمی خواہشات کا مجموعہ ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خواہشوں کا مجموعہ نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ڈیزائر کو پورا نہیں کر پاتا. ہر آدمی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن پورا کیے بغیر مر جاتا ہے. یہ ایک سوال ہے کہ کیوں ایسا ہے. اب دیکھیے، انسان کے سوا جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی کوئی شوق خواہش نہیں. پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہوائیں ہیں، تو ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. حتیٰ کہ انیمل کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ انیمل کے صرف دو پہلو ہوتے ہیں، ان کے دو چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے ان کی فطرت میں، یعنی سیفٹی اور فوڈ. کھانا ملتا رہے ان کو، اور ان کو محفوظ رہے وہ دوسرے جانوروں سے. لیکن انسان کے اندر تو بے پناہ خواہشیں ہیں. تو انسان کو، یعنی اس دنیا میں انسان کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. وہ بلا وہ سیٹسفیکشن میں جیتے ہیں، سیٹسفیکشن میں بڑھتے ہیں. تو انسان کے ساتھ کیوں سا کیا گیا، یہ ایک سوال ہے. تو اس سوال ہی میں اس کا جواب بھی ہے، کیونکہ خواہش جو ہے وہ کیا ہے، وہ کریشن ہے. سینس آف انجوائمنٹ جو ہے وہ ایک کریشن ہے. جس طرح ہاتھ ایک تخلیق ہے، پاؤں ایک تخلیق ہے، اس طرح سے ہمارے اندر جو خواہش ہے، جو سینس آف انجوائمنٹ، وہ بھی ایک تخلیق ہے، وہ بھی ایک کریشن ہے. تو اگر سینس آف انجوائمنٹ پیدا کیا خالق نے، تو اس کے بس میں یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا فلفلمنٹ پیدا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ فلفلمنٹ کی پیدائش زیادہ سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ سب انجوائمنٹ. انسان کے اندر انوکھا جذبہ ہے انجوائمنٹ کا، کہ ہم دیکھتے ہیں ایک اچھا منظر تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم کو، اس میں ہم انجوائے کرتے ہیں. سنتے ہیں ایک نغمہ تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، اسے انجوائے کرتے ہیں. ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں تو اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ اچھا لگتا ہے ہم کو. ہر چیز میں، حتیٰ کہ گھاس پر نگہ پہنچ چلیں، وہاں پہ آپ کو ایک
انجوائمنٹ ملتا ہے. اچھے ماحول میں بیٹھ کر آپ سوچتے ہیں, اس میں آپ کو انجوائمنٹ ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فلفلمنٹ نہیں ہے یہاں. ہر آدمی اپنی خواہشوں کو فلفل کیے بغیر مر جاتا ہے. جو اس کے سینسز ہیں, اس سینسز کو بہت ہی لمیٹڈ سینس میں, بہت ہی تھوڑی مقدار میں کچھ خوشی ملتی ہے, مکمل نہیں ملتی. مکمل خوشی کے بغیر آدمی نراش چلا جاتا ہے. تو ایک سوال ہے کہ سینس آف انجوائمنٹ اگر خالق نے تخلیق کیا, سینس آف انجوائمنٹ جو ہے آپ کے اندر, وہ بھی ایک کریشن ہے, تو فلفلمنٹ کو تخلیق کیا جو اس سے کم درجے کی بات تھی. آپ دیکھیے انسان کے اندر پیاس کا مادہ ہے, تو پانی پیدا کیا خالق نے, پیاس کی تسکین کے لیے پانی پیدا کر دیا. انسان کے لیے بھوک کا مادہ ہے, تو بھوک کو مٹانے کے لیے خالق نے غذا پیدا کیا. آدمی کھانا غذا کھا کر اپنی بھوک مٹاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو آدمی کے اندر سینس آف انجوائمنٹ جو ہے, انلمیٹڈ طور پر اس کی خواہشیں پوری ہوں, انلمیٹڈ طور پر اس کو جوائے ملتا رہے, انلمیٹڈ طور پر اس کی روح کو تسکین حاصل ہو. یہ بھی ہونا چاہیے پورا. تو اس کا جواب قرآن میں ملتا ہے. قرآن میں یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی دنیا میں رکھا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں جنت. تو جنت جو ہے ہماری ڈیزائر, ہمارے سینس آف انجوائمنٹ کے لیے فلفلمنٹ کی جگہ, پلیس آف فلفلمنٹ, پلیس آف فلفلمنٹ. تو کیا کہ ہمارا وہ ہیبیٹاٹ ہے. جیسے مچھلی کا ہیبیٹاٹ پانی ہے, اس طرح انسان کا ہیبیٹاٹ جنت ہے. اس دنیا میں آدمی اپنے ہیبیٹاٹ سے دور ہے. تو دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ میرے اندر سینس آف انجوائمنٹ ہے. اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں. ہر آدمی کا اپنا تجربہ ہے. ہر آدمی اپنے ذاتی تجربے سے جانتا ہے کہ میرے اندر سینس آف انجوائمنٹ ہے, انلمیٹڈ قسم کا. تو یہ آدمی کا یہ تجربہ, یہ دریافت اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے فلفلمنٹ کا سامان بھی ضرور ہونا چاہیے. یعنی طلب کی موجودگی مطلوب کا ثبوت ہے. انسان جو ہے ایک طلب کا کیس ہے, اور جنت مطلوب ہے. تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ طلب موجود ہے, یہاں طلب کی موجودگی جب ثابت ہو جائے, تو اپنے آپ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ مطلوب موجود ہے. کیونکہ دیکھیے طلب اور مطلوب دونوں ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہے. جیسے آپ ایک 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 برتن لیں جس کا ایک کور ہو, ایک ڈھکن ہو, تو کور اور وہ برتن دونوں ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہو گئے. تو یہ بالکل آبویس ہے کہ اگر برتن ہے تو ڈھکن ضرور ہوگا, ڈھکن ہے تو برتن ضرور ہوگا. یعنی کاؤنٹر پارٹ میں جب ایک حصہ موجود ہے, دوسرا حصہ ضرور موجود ہوگا. تو سینس آف انجوائمنٹ موجود ہے, جس کا ہم خود تجربہ کرتے ہیں. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تکمیل کا سامان بھی ضرور موجود ہونا ہے کہیں. تو طلب کو ہم اپنے ذاتی تجربے سے جانتے ہیں, اپنے ذاتی تجربے سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ طلب موجود ہے.
تو جب طلب موجود ہے، اسی سے اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے کہ مطلوب بھی موجود ہے. اسی لیے دیکھیے حدیث میں ہوتا ہے کہ ماں رہے تو مثل جنت نامطالب ہوا. ماں رہے تو مثل جنت نامطالب ہوا، کہ میں نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز جس کا کہ آدمی طالب ہے، اسی سے وہ بے خبر ہو جائے، وہ سو جائے. تو کیا مطلب اس کا ہے کہ جب آدمی طالب کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر طلب بھرپور طور موجود ہے. یہی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کوئی مطلوب موجود ہے، اور اس مطلوب کے طالب بنیں، آپ اس کے لیے عمل کریں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اس کے لیے اپنے کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں. تو جب ہم اپنے آپ کو طالب کے حیثیت سے دریافت کرتے ہیں، تو اس اسی کا تقاضا ہے کہ ہم مطلوب کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں. تو بہت عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو طالب کے حیثیت سے دریافت کرتا ہے، لیکن مطلوب کے لیے وہ کچھ نہیں، کوئی کوشش نہیں کرتا. یعنی جنت کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا. تو بہت عجیب بات یہ ہے. یعنی جیسے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ نے پیاس کو دریافت کر لیا، تو آپ کو پانی کے لیے دوڑنا چاہیے. بھوک لگی ہے تو آپ نے اپنی بھوک کو دریافت کر لیا، تو پھر آپ فوڈ کے لیے دوڑنا چاہیے. تو اسی طریقے سے جب آپ کے اندر جنت کی طلب ہے، تو اب جنت کے لیے دوڑنا چاہیے آپ کو. اور جب آپ یہ دریافت کریں کہ اس دنیا میں جنت نہیں مل سکتی ہے، تو آپ پھر وہ عمل کریں جس عمل کی وجہ سے آپ کو آخرت میں جنت ملے. یا آپ کی زندگی آخرت رخی زندگی بن جائے، آخرت اورینٹڈ لائف بن جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنی فطرت میں اگر سوچے، اپنی فطرت میں سوچے، تو آدمی اپنی فطرت ہی سے یہ رہنمائی لے لے گا کہ مجھے آخرت اورینٹڈ لائف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ فطرت کے تقاضے ہی، اگر آدمی اپنی فطرت کے تقاضے پہ چلے، اپنی فطرت کو دریافت کرے، تو اسی سے اس کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ وہ کہ آخرت اورینٹڈ لائف کا طریقہ وہ اختیار کر لے گا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو ذالک جو میں نے آیت پڑھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس کا تقاضا تمہاری فطرت کر رہی تھی. ہر آدمی متلاشی ہے، ہر آدمی طالب ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ چیز ہے اس کو پانا ہے. اس اعتبار سے آدمی کو سیکر ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی بانڈ سیکر ہے، ہر آدمی بانڈ سیکر ہے، ہر آدمی متلاشی ہے. تو جس چیز کی تم تلاش کر رہے ہو، جس چیز کی تم طالب بنے ہوئی ہو، اسی اسی کا جواب اس قرآن میں ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی طرف تمہاری فطرت کے اندر موجود تھی. تمہاری فطرت جس چیز کو تقاضا کر رہی تھی، اسی کا جواب اس کتاب میں ہے. لیکن ہدی للمتقین، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جواب کو جو اس کتاب میں دیا گیا ہے، اس جواب کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ کی صفت ہو. دیکھیے تقویٰ کا ایک شرعی مفہوم ہے اور ایک فطری مفہوم ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر شرعی تقویٰ مراد نہیں ہے، بلکہ فطری تقویٰ مراد ہے. یہ جو ہے فرمائے کہ ہدی للمتقین، تو یہاں پر جو تقویٰ آیا ہے
تو اس سے برا شرعی تقویٰ نہیں ہے. شرعی تقویٰ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد آدمی اختیار کرتا ہے. لیکن یہاں تو ایمان سے پہلے کی بات ہے. یعنی ہدایت پانے سے پہلے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ ہے امراض ہے. تو ہدایت پانے کے بعد جو تقویٰ ہے اس کو ہم کہیں گے شرعی تقویٰ. ہدایت پانے سے پہلے جو تقویٰ ہے اس کو ہم کہیں گے فطری تقویٰ. تو مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ اس کتاب میں فطرت انسانی کا جواب ہے، لیکن وہ جواب اس کو ملے گا جس کے اندر فطری تقویٰ زندہ ہو. فطری تقویٰ زندہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ آدمی بہت زیادہ سنسیئر ہو، بہت زیادہ سوچتا ہو، بہت زیادہ وہ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائے، بہت زیادہ اس کے ذہن میں اس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ مخلوق اعلیٰ سے کم تر کسی سے برادری نہ ہو. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کا جو مقصود اعلیٰ ہے، آپ کی فطرت جس مقصود اعلیٰ کی تلاش میں ہے اس سے کم تر کسی چیز میں آپ راضی نہ ہو. کم تر کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مال پر راضی ہو جائیں تو مال آپ کی فطرت کا اصل طلب نہیں ہے، کیونکہ مال آپ کو بہت محدود معنوں میں آپ کے کام آتا ہے. آپ کی آپ کی جو جو ڈیزائر ہے وہ ڈیزائر تو یعنی مال یا پولیٹیکل پوزیشن یا فیم، دنیا کے جو کامیابیاں ہیں اس سے زیادہ کا طالب ہے، کیونکہ وہ تو محدود ہیں. جو بھی دنیائی کامیابیاں ہیں وہ سب بہت محدود ہیں، تھوڑے دن کے لیے. ابھی میں نے اخبار میں ایک عورت کا قصہ پڑھا. وہ ڈاکٹر نے بتا دیا اس کو کہ تم کو کینسر شروع ہو چکا ہے. تو کینسر کا لفظ سنتے ہی آدمی سمجھتا ہے کہ اب میرے مرنے کا وقت آ گیا. کینسر کا لفظ جو سنتا ہے آدمی تو پہلا خیال آتا ہے اب میرے مرنے کا وقت آ گیا. تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری جو بلی ہے، جو کیٹ ہے میری، اس کو بہت زیادہ خیال رکھا جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. تو آپ غور کیجیے کہ کیسی عجیب ہے انسان. یعنی اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگرچہ میں نے دنیا میں فیم حاصل کی، پیسہ حاصل کیا، لیکن اتنی کم مدت میں میری موت آ گئی. تو کیا ہے یہ دنیا؟ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ کیٹ کے بارے میں. تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ سنسیئر ہونا ضروری ہے. آدمی اگر سنسیئر ہوگا تو اپنے بارے میں سوچے گا، نہ کہ کیٹ کے بارے میں. کیونکہ انسان جو ہے کیٹ سے بلین ٹائم زیادہ قیمتی چیز ہے. تو اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ فطرت میں ہر انسان کی فطرت میں سچائی کی تلاش ہے. ہر ہر انسان متلاشی حق ہے، ہر انسان سیکر ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ آدمی کی اس تلاش کا جواب ہے. لیکن ضروری ہے کہ اس کے اندر فطری تقویٰ موجود ہو، یعنی سچائی کی سچی طلب، سنسیریٹی. اور جو اس کا جو فطرت میں جو گول وہ پاتا ہے، فطرت میں جو اس کو پیدائشی طور پر جو گول ملا ہوا ہے اس سے کمتر کہیں سے برادری نہ ہو وہ. تب یہ کتاب اس کے رہنمائی بنے گی. کیونکہ کتاب یہ بتائے گی کہ اس دنیا میں تم کو اپنا فطرت کے تقاضے نہیں مل سکتے. یہ کتاب بتائے گی
کہ تمہارا جو سینس آف انجوائمنٹ ہے اس کی تسکین یہاں نہیں مل سکتی. تمہارے جو ڈیزائر ہیں وہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی. تمہارا جو گول ہے اس دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ تم جنت کے طالب بنو, اپنے آپ کو جنت کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤ. یہ بتائے گی یہ کتاب. تو اگر آپ سنجیدہ ہیں بہت زیادہ, تبھی اس جواب کو آپ پکڑیں گے, اس جواب کی اہمیت کو سمجھیں گے. ورنہ آپ سوچیں کہ کون انتظار کرے موت کے بعد کا, ہمیں تو یہی دنیا میں چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آدمی سوچے تو تاریخ میں کون آدمی ہے جیسے اسی دنیا میں اپنے ڈیزائر کا فلفلمنٹ پایا ہو. یہ سنجیدگی کا نام ہے. انسنسیئر آدمی کیا کہے گا کہ ہم موت کے بعد کا انتظار کیسے کریں, ہم کو تو موت سے پہلے پہلے چاہیے. آپ اسی میں سمجھ سکتے ہیں کہ سنسیئرٹی کیا ہے اور انسنسیئرٹی کیا ہے, سنجیدگی کیا ہے اور غیر سنجیدگی کیا ہے. غیر سنجیدہ انسان یہ کہے گا کہ قرآن بتاتا ہے کہ جنت کے طالب بنو موت کے بعد, تو ہم موت کے بعد کا انتظار کیوں کریں, ہم کو تو اس دنیا میں لینا ہے, ناؤ ہے اسی آج کی دنیا میں, رائٹ ہیئر رائٹ ڈاؤ. لیکن جو سنسیئر ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو ایک سا نشانہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوا کسی کے لیے. کوئی بادشاہ, کوئی دولت مند, کوئی بڑا آدمی اس نشانے کو پورا نہیں کر سکا کہ رائٹ ہیئر رائٹ ڈاؤن. بہت سے لوگوں نے چاہا لیکن اپنا نشانہ پوری کیے وہ مر گیا. تو سنسیئر آدمی سوچا کہ یہ تو کوئی نشانہ ہی نہیں. انسنسیئر آدمی کہے گا مجھے تو اس دنیا میں پانا ہے, رائٹ ہیئر رائٹ ڈاؤن. سنسیئر آدمی کہے کہ نہیں یہ تو کوئی نشانہ نہیں, کیونکہ ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگ پیدا ہوئے اور دنیا میں اس نشانے کو پورا کیے وہ مر گئے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ انسان کا ہیبیٹاٹ اس دنیا میں نہیں ہے, اس کا ہیبیٹاٹ موت کے بعد ہے. یا سنسیئرٹی. تو ہدی للمتقین جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے مگر کس کے لیے, جو بہت زیادہ سنسیئر ہو. بہت زیادہ, مثلاً ایک آدمی کے سامنے یہ سوال ہے کہ دنیا کیسے بنی, میرا خالق کون ہے, میرا خالق کون ہے. تو اب ایک آدمی کہے گا کہ دنیا بنی ہے ایوولوشن کے ذریعے سے, تو انسنسیئر آدمی اس کو مان لے گا کہ ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے جس سے سب کچھ بن گیا, انسان ہی بن گیا. لیکن سنسیئر آدمی سوچے گا کہ ایسا کیا سوچ سکتا ہے, ایوولوشن پروسیس کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ تو ایوولوشن پروسیس تو کوئی اس کا وجود نہیں ہے, یہ تو ایک مفروضہ ہے. ایک حقیقی دنیا موجود ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, تو اس کے لیے ایک حقیقی خالق چاہیے. ایوولوشن تھیوری تو ایک مفروضہ ہے, ایک خیالی طور پر ہم نے ایک لفظ بس ایک لفظ ہے. تو ایوولوشن تھیوری کا جو پروسیس ہے وہ اس کی ایکسپلین نہیں کرتا دنیا کو, ایکسپلین نہیں کرتا. لیکن جو انسنسیئر آدمی ہوگا وہ مان لے گا کہ ایوولوشن کے ذریعے سے سب کچھ بن گیا. سینسیئر آدمی کہے گا نہیں ایسا کیا سوچتا. تو سینسیئر آدمی خالق تک پہنچے گا, انسنسیئر آدمی تھیوری آف ریولیوشن میں اٹک کر رہ جائے گا. تو یہ ہے یعنی ہدی للمتقین کا مطلب. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرط پر پورا اترنے کی توفیق دے, ہم قرآن سے ہدایت لے سکیں, اپنی زندگی
کے لیے ہماری زندگی کے لیے سبق ہے قرآن میں، اس کو ہم حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ کلیئر